یقین والا ایمان. دیکھیے برا نہ مانے، مغالطے میں نہ رہیے، میرے اور آپ کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، عقیدہ ہے. عقیدہ ہے، والدین سے ملا ہے. یقین والا ایمان کہاں ہے؟ اپنے گریبان میں جھانکیے، اللہ آپ کو توفیق دے. کیا مجھے واقعی یقین ہے کہ مجھے مرنے کے بعد نہیں اٹھنا ہے؟ کیا مجھے یہ واقعی یقین ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے؟ کیا مجھے واقعی یقین ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ ٹٹولیے اپنے دلوں کو. اگر یقین ہوتا کہ اللہ کا کلام ہے تو آپ اس کو سمجھنے کے لیے ابھی بھی نہ سیکھ سکتے. انگریزی آپ پڑھیں، اور پڑھی آپ نے ایسی کہ انگریزوں کو پڑھا دیں. کیا نہیں کیا؟ پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں، کون کون سے فنون نہیں سیکھے، ڈاکٹر. اتنی عربی نہیں سیکھی. تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہارا یقین تھا میری کتاب پر، اللہ پوچھے گا تمہارا سلوک کیا تھا میری کتاب کے ساتھ؟ تم نے پڑھا اس کو، سمجھا اسے سمجھنے کے لیے عربی سیکھی؟ نہیں. تو تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہارا کوئی ایمان نہیں تھا میری کتاب. بہی نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد. سامعین کرام، ابھی ہمارے ایک قریبی صاحب نے مجھے ایک ویڈیو کلپ بھیجی، 2 منٹس اور چند سیکنڈ کی ہے، جس میں ڈاکٹر اسرار صاحب کے کچھ بیانات ہیں. اس بیان میں انہوں نے یہ ذکر کیا ہے اپنے سامعین اور مخاطبین سے کہ ہم لوگ اپنے اندر ایمان نہیں رکھتے، عقیدہ ہے. گویا وہ یہ لوگوں کو ترغیب دیتے ہوئے کہ قرآن اور اللہ کی کتاب کے حق کو سمجھیں، اسے پڑھیں، اسے اپنی زندگی میں نافذ کریں، تو یہ کہا کہ بھائی اللہ کی اس کتاب پر ہمارا عقیدہ ہے، ایمان نہیں ہے. ان کی اس تعبیر کو سن کر مجھے افسوس ہے کہ میں یہ جملہ استعمال کر رہا ہوں کہ مجھے ان کی اس کلپ کو جو 2-2.5 منٹس کی ہے، اسے سننے کے بعد یہ احساس ہوا کہ محترم اللہ تعالیٰ ان کی لغزشوں کو معاف کرے کہ وہ شاید عالم دین نہیں تھے، نہ وہ اہل سنت والجماعت اور سلف کے عقیدے کو ٹھیک سے جانتے تھے. عقیدے کی بنیادی چیزوں کو بھی انہوں نے غالباً نہیں پڑھا یا سمجھا نہیں، اور قرآن و حدیث پر ان کی کما حقہ نظر بھی نہیں، ورنہ وہ اتنی بڑی اور فاش غلطی نہ کرتے، تعبیر کی غلطی. کیونکہ اگر آپ مطالعہ کریں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ ایمان اور عقیدہ تقریباً مترادف ہیں. ہمارے بہت سارے علماء سلف و خلف یہ بیان کرتے ہیں کہ الایمان والعقیدۃ شیء واحد کلاہما واحد، اس طرح کی تعبیر کہ ایمان اور عقیدہ دونوں ایک ہی چیز ہے. اور اس کی پھر تفصیل بیان کرتے ہیں. عقیدے کا عقدہ کا معنی ہوتا ہے باندھنا، مضبوط کرنا، تاکید کرنا، کسی چیز کو مضبوطی سے باندھنا. اسی طریقے سے ملازمت یعنی چمٹا ہوا ہونا، اور اس کا لفظ یہ چاہے قرآن و حدیث میں نہ آئے ہو لیکن اس کے مادے سے معقود، عقدۃ اور اس طرح کے اور بھی کئی الفاظ قرآن مجید میں اور احادیث صحیحہ میں موجود ہیں. تو عقیدہ اس چیز کو کہتے ہیں انسان جس کو دل سے مانتا ہے اور دل میں اس کو بالکل مضبوطی سے باندھتا ہے، رکھتا ہے، اور اس میں شک داخل نہ ہو. عقیدے کا تعلق دل سے ہے اور اس میں شک داخل نہ ہو. جبکہ ایمان کا معنی ہوتا ہے تصدیق کرنا اور یقین کرنا، دونوں معنی کرتے ہیں. خود ڈاکٹر اسرار صاحب نے ایمان کو یقین کے معنی میں غالباً ذکر کیا ہے، اس میں مجھے جو یاد پڑ رہا ہے یقین کا معنی انہوں نے ذکر کیا. تو یقین کا معنی ایمان میں بھی ہے اور عقیدے میں بھی ہے، اور عقیدے کی بنیاد کے بغیر ایمان کے وجود کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. اور اگر عقیدہ ہے تو ایمان ضرور ہے، چاہے وہ کم اور زیادہ ہو. آپ وہ حدیث بہت ساری، اس میں 50 دلیلیں پیش کی جا سکتی ہیں، صرف ایک حدیث کی طرف توجہ دلاؤں. حدیث شفاعت، لمبی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا. سب لوگ انبیاء کے پاس سے ہونے کے بعد جب آئیں گے تو آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جا کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے جب کہا جائے گا کہ یا محمد ارفع راسک سل تعطیٰ اشفع تشفع، مانگیے اب دیا جائے گا، اپنا سر اٹھائیے، مانگیے اور سفارش کیجیے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، اور سفارش کے لیے حد مقرر کر دی جائے گی. اور پھر آگے کی روایت کے جو الفاظ میں ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے التجا کریں گے، امتی 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 کہہ کر، میری امت کے لوگ میں اللہ میری امت، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جائیے آپ اخرج من کان فی قلبہ مثقال شعیرۃ من ایمان،
اس تعبیر کو میں بیان کرنے کے لیے میں نے اس کا تذکرہ کیا۔ غور کیجئے کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جائیے اور جہنم میں اس شخص کو جس کا جو کے دانے کے برابر جس کے دل میں، ہاں جو کے دانے کے برابر جس کے دل میں ایمان ہو، جس کے دل میں ایمان۔ اب یہاں عقیدے اور ایمان میں فرق کر رہے ہیں۔ عقیدے کا مقام دل ہے اور ایمان بھی دل میں بھی ہوتا ہے۔ ابھی میں اس کی تھوڑی سی تشریح کرتا ہوں کہ ایمان کا معنی کیا ہے۔ تو ایمان بھی دل میں ہوتا ہے۔ جب اسلام اور ایمان دونوں کا استعمال ہوتا ہے تو تمام اہل سنت کے علماء، محدثین اور علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ ایمان داخلی چیزوں کو کہتے ہیں اور اسلام ظاہری اعمال کو کہتے ہیں۔ جیسے حدیث جبرائیل میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے جب پوچھا کہ ایمان کیا ہے تو آپ نے کہا ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ۔ ان 6 چیزوں کو دل سے ماننا یہ ایمان ہے۔ اور پھر اسلام کی تعریف کرتے ہوئے شہادتین کا ذکر کرنے کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو بیان کیا۔ یہ ظاہری اعمال ہیں، اعمال سے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ جب ایمان اور اسلام، علماء کا کہنا ہے، اکٹھا ہوں گے تو ایمان باطنی چیزوں کو کہیں گے، وہی عقیدہ ہے، اور اسلام ظاہری چیزوں کو کہیں گے، اور جب دونوں الگ الگ استعمال ہوں گے تو دونوں کا معنی الگ الگ کیا جاتا ہے۔ اب یہاں اس حدیث میں جس سے میں بیان کر رہا ہوں کہ جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اس کو آپ جہنم سے نکال لیجئے۔ پھر اس کے بعد پھر سے زیادہ ہے کہ جس کے دل میں ذرے کے برابر ایمان ہو یا رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو اسے نکال لو۔ پھر اس کے بعد 4 مرتبہ ہوگا کہ اس سے بھی کم جس کے اندر ایمان ہو اس کو نکال لیجئے۔ اب شیخ ڈاکٹر اسرار صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اندر ایمان ہے ہی نہیں، عقیدہ ہے۔ تو عقیدہ ہوتے ہوئے کیا رائی کے دانے کے برابر والا ایمان بھی نہیں ہوگا یا اس سے کم اور زیادہ بھی نہیں ہوگا؟ یہ ایک پہلو سے بتا رہا ہوں۔ اب یہاں ایک دوسرے پہلو سے کہ اگر فرق بھی کیا جائے گا تو بعض علماء نے یہ بیان کیا کہ ایمان اور عقیدے میں اگر فرق کیا جائے گا تو صرف اتنا کہ ایمان کو عقیدے سے تھوڑا سا کشادہ مانا جائے گا۔ اور وہ کیسے کہ ایمان کی تعریف محدثین نے اہل سنت والجماعت کے تقریباً تمام لوگوں نے جو کی ہے وہ یہ الایمان الاعتقاد بالجنان، ایمان کہتے ہیں دل کے عقیدے کو۔ پہلی چیز 3 چیزوں کا مرکب بیان کرتے ہیں محدثین یا اہل الحدیث سلفین یا امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک اور دیگر ائمہ کرام۔ کیا کہتے ہیں؟ 3 چیزیں۔ پہلی چیز کیا ہے اس میں؟ الاعتقاد بالجنان، دل سے عقیدہ رکھنا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ دل سے عقیدہ رکھنا ایمان کی تعریف میں پہلی چیز ہے، یعنی ایک ایمان کا ایک جز ہے عقیدہ۔ اللہ پر، فرشتوں پر، قیامت کے دن پر، تقدیر پر اور جتنی اس سے متعلقہ چیزیں ہیں ان تمام چیزوں پر ایمان کی بنیاد، ان تمام چیزوں پر یقین رکھنا دل سے، یہ ایمان ہے۔ اور عمل بالارکان، ارکان پر عمل کرنا، و تصدیق باللسان یا اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، زبان سے اقرار اور اس کے تقاضوں پر اعضاء و جوارح کے ذریعے سے عمل کرنا اور دل سے یقین رکھنا، ان تینوں کا مجموعہ ایمان کہلاتا ہے۔ اب یہاں ایک چیز قابل غور ہے کہ عقیدہ جو ہے، جو پہلی چیز بیان کی اعتقاد بالجنان، یہ ایمان کا خلاصہ ہے، نچوڑ ہے، بنیاد ہے، اساس ہے۔ اگر یہ چیز نہیں رہے گی تو آدمی مومن نہیں رہے گا۔ عقیدہ نہیں ہے تو مومن نہیں، اور عقیدہ ہے تو ایمان رہے گا۔ منافقین جو تھے، منافقین زبان سے اقرار کرتے تھے، دل میں ایمان نہیں تھا۔ آپ غور سے اس پر توجہ دیجیے کہ منافقین کے بارے میں قرآن نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اللہ تبارک نے سورہ منافقون کے آغاز میں کہا اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، جب آپ کے پاس منافقین آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم یہ گواہی دیتے ہیں، شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد انک لرسول، اور اللہ بھی یہ گواہی دیتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں۔ لیکن اللہ نے کیا کہا آگے؟ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ اس بات کی بھی گواہی دے رہا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں، وہ سچ بات کہہ رہے ہیں لیکن اللہ نے کہا جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیوں اللہ نے جھوٹا کہا ان کو؟ اس لیے کہ وہ زبان سے کہہ رہے ہیں لیکن دل میں عقیدہ نہیں ہے۔ عقیدہ اگر نہیں ہوگا تو ایمان ہی نہیں رہے گا۔ تو عقیدہ ایمان کا جوہر ہے، بنیاد ہے۔ اگر یہ فرق بھی کیا جائے تو اس میں عام اور خاص کی بات تھوڑی سی ہوتی ہے کہ ایمان تھوڑا وسیع ہے۔ اگر عمل نہیں ہے تو ایمان، اسلام سے آدمی خارج نہیں ہوگا، اس کو فاسق فاجر کہا جائے گا۔ اگر دل میں یقین ہے ہاں اور زبان سے اقرار آدمی کر رہا ہے لیکن عمل نہیں ہے صرف، تب بھی اس کا ایمان رہے گا، ایمان کا درجہ کم ہو جائے گا۔
اسی طریقے سے اگر دل میں ایمان ہے زبان سے اقرار نہیں ہے تو آدمی اقرار ہی نہیں کر رہا ہے تو کافر ہوگا، انکار کر رہا ہے تو کافر ہو گیا وہ، تو اس کی تو بحث ہی نہیں ہوگی۔ بہرحال حاصل کلام یہ کہ ایمان اور عقیدہ ان دونوں کو بالکل الگ کہنا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ڈاکٹر صاحب نے اپنی کلپ میں یہ بھی بیان کیا کہ وہ ایمان آپ کے اندر اور ہمارے اندر ایمان ہے ہی نہیں، ہم قرآن کو سمجھ نہیں رہے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے، تو ایمان کا جب نہیں ہو، ایمان کی بالکل نفی کر دی اور عقیدے کا آپ اس بات کر رہے ہیں، تو کیا آپ یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ ایسے لوگ اسلام سے خارج ہو جائیں گے؟ اس میں عوام کے غلط فہمی میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، اور پھر یہیں سے ایک فتنہ اٹھتا ہے تکفیری جو خوارج نے اختیار کیا تھا کہ انہوں نے ایمان کو ایک چیز سمجھ لیا تھا، ایک مجموعی چیز کہ اگر اس کا ایک جز بھی نکل گیا تو انسان کافر ہو جاتا ہے، یعنی گناہ کبیرہ کا کسی نے ارتکاب کیا تو آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ خوارج کا معتزلہ کا عقیدہ تھا جس کا اہل سنت نے بھرپور اور شدید رد کیا، اور اس کے خلاف میں زبردست دلیلیں دی۔ یہ ساری چیزیں اگر آپ پڑھیں گے تو محسوس ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب کا جو بیان ہے وہ ایمان عقیدے کے سلسلے میں ان کی لا علمی پر مشتمل ہے۔ میں نے کل جب یہ سنا تو نیٹ پر دیکھنے کی کوشش کی تو ایک عالم کا، عرب عالم کا میں نے قول دیکھا کہ کسی نے یہ کہا کہ بھائی ایمان اور عقیدہ الگ ہے اور عقیدے کا لفظ قرآن حدیث میں نہیں ہے، تو انہوں نے براہ راست جو لفظ استعمال کیا میں اسے احتیاطاً استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جو شخص ایسا کہہ رہا ہے وہ جاہل ہے، وہ قرآن و حدیث کو نہیں جانتا، عقیدے کو نہیں جانتا، اور اچھی خاصی لمبی چوڑی بحث کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا ہے کہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔